بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آج ہم 9th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں. یہ چیپٹر ہم نے حج اکبر اسٹارٹ کر لیا تھا اور اس کے جو مصنف ہیں منشی پریم چند، جن کا نام دھمپت رائے ہے، ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتا دی گئی تھی. اور سبق کو ہم نے آپ کو بتایا کہ 5 حصوں میں، جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 5 قسطوں میں بیان کیا جاتا ہے، ویسے ہی مصنف نے 6 سٹیپس کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا لنکج دیکھ لیتے ہیں. تو حج اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حج جو جمعے کے دن آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، لیکن صحیح معنی کے اندر حج اکبر کا معنی ہے وہ حج جو گناہ سے پاک ہو، یعنی ہر قسم کی برائی سے پاک ہو، حلال مال کے ساتھ ہو اور صحیح نیت کے ساتھ ہو، اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں صنف ادب کے اعتبار سے. یہ افسانہ ہے. افسانے کی تعریف بھی آپ کو بتائی گئی ہے، مکمل ویڈیو اس کے اوپر آ چکی ہے. مصنف یا افسانہ نگار جو ہیں وہ پریم چند صاحب ہیں. دھمپت رائے ان کا اصل نام ہے، پریم چند کلمی نام ہے. ماخذ کہاں سے لیا گیا ہے؟ پریم بتیسی دوم، پریم بتیسی اول ایک کتاب ہے، پھر دوم دوسری کتاب ہے، افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ وہاں سے لیا گیا ہے. افسانے کے اندر چونکہ کریکٹرز ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتا ہے، منظر نگاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب اس افسانے کے اندر یہ کریکٹرز ہیں. میں کریکٹرز کا بھی بتاؤں گا اور اسی سے جو ہم نے 2 اسٹیپ پڑھ لیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. صابر حسین. صابر حسین مثبت یعنی پازیٹیو کریکٹر ہے، نہایت اچھے انسان ہیں، سادہ دل ہیں اور صبر و تحمل والے شخص ہیں. دوسرا کریکٹر ہے دائیہ. یہ بھی پازیٹیو اور مثبت کردار ہے، اچھا کردار ہے، اور یہ صابر حسین کے گھر میں دائیہ کا کام کرتی ہیں، یعنی بچے کی پرورش کرنے والی عورت ہے. نام ان کا عباسی ہے. نام ان کا کیا ہے جی؟ عباسی ہے. اور پہلے جو 2 اسٹیپس ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے صابر حسین کی شخصیت اور دائیہ کا کردار کہ بہت ہی متحمل مزاج اور برداشت والی عورت. تیسرا کریکٹر ہے شاکرہ. یہ صابر حسین کی بیوی ہیں اور گھر کی مالکہ ہیں. شکی مزاج، بد اخلاق قسم کی عورت ہے. اور پہلے 2 اسٹیپس کے اندر ان کا کریکٹر ایسے ہی آیا ہے، بات بات پر ان کو جھڑکنا، ان کو غصہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ کسی غرض کی وجہ سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے، اور حالانکہ یہ بے غرض اور بے لوث طریقے سے اس گھر میں رہ رہی ہے. چوتھا کریکٹر ہے نصیر کا. نصیر بیٹا ہے شاکرہ اور صابر حسین کا. اب یہ نصیر دائیہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ان کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا، اور دائیہ بھی اس پر جان چھڑکتی ہے. اب یہ 2 جو اسٹیپ ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر یہاں تک ہی بات ہوئی ہے. اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ مصنف کس انداز میں آگے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اس افسانے کے اندر اور کیا کیا باتیں سمجھا رہے ہیں. اب بیٹا یہاں تک یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ دائیہ کو شاکرہ نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا اور چھوٹا بچہ نصیر دائیہ کے پیچھے سسکتے سسکتے روتے روتے زمین پر گر گیا. شاکرہ نے سمجھا تھا کہ تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا انا کی رٹ لگائی. رٹ لگانا دہرانا، میں نے اوپر معنی لکھا ہے، رٹ لگانا دہرانا، بار بار ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں رٹا لگانا. 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے، قہر کہتے ہیں غصے کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے. بہلانے کا مطلب ہے باتوں سے خوش کرنا. ایسے بچوں کو خوش کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم پارک لے کر جائیں گے یا آپ کو ہم گھمانے لے کر جائیں گے، باتوں سے خوش کرنا. آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دائیہ مٹھائی لینے گئی، یعنی والد صاحب نے یہ سمجھایا کہ بیٹا دائیہ تمہارے لیے مٹھائی لینے گئی ہے، تو اسے تسکین ہوئی. تسکین سکون. مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کیا، انا مٹھائی لائی، انا مٹھائی لائی. اب یہ بچہ کسی طور بھی بہل نہیں رہا. اس طرح 2-3 دن گزر گئے. نصیر کو انا کی رٹ لگانے، رٹ وہی دہرانا کو کہتے ہیں، اور رونے کے سوا کے معنی کیا ہیں؟ علاوہ.
کوئی کام نہ تھا، وہ بے ضرر کتا، ٹھیک ہے جی، بے کے معنی نہیں، ضرر کے معنی نقصان، یعنی وہ کتا جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کھیلنے والا کتا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں، جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا، یعنی بچوں کے بعض فیوریٹ کھلونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بچیوں کے پاس ڈولز ہوتی ہیں یا بچوں کے پاس جو ہے گنز وغیرہ ہوتی ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا جو سب سے پسندیدہ کھلونا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کتا تھا، اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا۔ وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ طاق آپ نے دیکھا ہوگا، دیوار کے اندر ایسے جگہ بنائی ہوتی ہے، ایسے آلہ سے جسے ہم کہتے ہیں، آلہ بنایا ہوتا ہے، اسے طاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ پھولا نہ سمانا، خوشی کی انتہا نہ ہونا، یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، یعنی اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا تھا۔ وہ طائر بے پرواز، طائر عربی زبان کا لفظ ہے، پرندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، طیور اس کی جمع آتی ہے۔ بے پرواز یعنی جو اڑ نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے، بے کے معنی میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا، نہ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ اڑنے والا پرندہ جس پر وہ جان دیتا تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ مراد یہ ہے کہ جتنے کھلونے اس کے پسندیدہ تھے، فیوریٹ تھے، اب ان سے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوتا تھا۔ نظروں سے گر جانا، بے قیمت ہو جانا، بے وقت ہو جانا۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا، چونک پڑنا اچانک جاگ جانا، انا انا پکار کر رونے لگتا۔ اس کا گدایا ہوا بدن گھل گیا، گدایا ہوا موٹا تازہ، گھل جانا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے جی، گھل جانے کا لفظ ویسے عام طور پر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے پانی میں ڈالا جائے اور وہ ختم ہو جائے، جیسے نمک ہوتا ہے یا مٹی ہوتی ہے۔ گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے، گال رخسار گالوں کو کہتے ہیں۔ شاکرہ بچے کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی افسوس کرنا اور اپنی حماقت پر پچھتاتی، حماقت بیوقوفی کو کہتے ہیں۔ صابر حسین جو فطرت عادت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فطرت کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو کہتے ہیں۔ فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، خلوت اکیلا رہنا، ٹھیک ہے جی، جلوت اس کی ضد آتی ہے، سب میں موجود ہونا، اور خلوت اکیلے ہونے کو کہتے ہیں۔ خلوت پسند آدمی تھے، اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے، اسے روز ہوا کھلانے جاتے، نت نئے کھلونے لاتے۔ یہ مرجایا ہوا پودا، مرجایا سوکھا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا، پنپنا ترقی کرنا۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ برسات بارش کو کہتے ہیں کا موسم تھا، کبھی شدت سخت گرمی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، بخار اور زکام کا زور تھا، زور زیادتی کو کہتے ہیں۔ نصیر کی نحافت کہتے ہیں کمزوری، اس موسمی تغیرات تبدیلی، یعنی موسم کی تبدیلی کو برداشت نہ کر سکی۔ شاکرہ احتیاطاً اسے فلالین کا کرتا پہنائے رکھتی۔ فلالین یہ ایک کپڑا ہے جو پتلا ہوتا ہے اور پہنایا جاتا ہے بچوں کو۔ اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی، مگر رطوبت کہتے ہیں نمی کو، ٹھیک ہے جی، رطوبت کا اثر ہو ہی گیا، نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس پارٹ کے اندر یہ چیز بتائی گئی کہ نصیر اب کسی چیز سے نہیں بہلتا، دائیا کے جانے کے بعد اسے صرف دائیا ہی آ کر بہلا سکتی ہے، کھلونے اور باقی چیزیں نہیں بہلا سکتی، اور اب وہ بیمار بھی ہو چکا ہے۔ اس پورے اسٹیپ کے اندر یہ بات سمجھائی گئی۔ اب چوتھا حصہ شروع کرتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا، بے سود، بیکار۔ شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی، اور صابر حسین صورت غم کی صورت مرکب اضافی ہے بنے ہوئے بچے کو درد بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نگاہ نظر کو کہتے ہیں۔ اس طرح وہ شاکرہ سے کم بولتے تھے، انہیں اس سے ایک نفرت سی ہوتی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے، یعنی الزام دینا۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف کے معنی کیا ہیں جی؟ کم حوصلہ، سفلا مزاج، کمینی طبیعت کی، بے حس جسے احساس نہ ہو،
بے حس عورت تھی۔ شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے، شاید انہی کی دوا سے اسے فائدہ ہو۔ صابر حسین نے کالی گھٹاؤں، ٹھیک ہے جی، کالی گھٹاؤں، گھٹا آپ کو پتہ ہے بادل کو کہتے ہیں، کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی کہتے ہیں سختی سے جواب دیا، بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئیں تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لقمان حکیم مشہور حکیم ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو صابر حسین کہتے ہیں کہ اب اگر لقمان بھی آ جائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ معلوم ہے کہ بچہ دائیا جو ہے عباسی اس کے پیچھے بیمار ہے۔ شاکرہ تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ اب یہ بھی پریشان ہے اور پشیمان ہے کہ اب دوا ہی نہیں دینی۔ صابر بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ نایاب کے معنی اوپر لکھیں ناپید، جو آسانی سے نہ مل سکے، ٹھیک ہے، نایاب نہیں کامیاب ہے ہم، جیسے شاعر بھی کہتا ہے۔ شاکرہ تمہیں تو وہی دن سوار ہے، کیا عباسی امرت پلاوے گی؟ امرت آب حیات، وہ پانی جو ایک بار انسان پی لے تو اسے موت نہیں آتی، جیسے حضرت خضر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے۔ شاکرہ تمہیں تو وہی دن سوار ہے کہ عباسی امرت پلاوے گی؟ صابر ہاں، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوئی، یعنی تم اگرچہ اسے زہر سمجھتی ہو، زہر قاتل سمجھتی ہو بچے کے لیے، لیکن وہ بچے کے لیے امرت ہی ہے۔ شاکرہ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔ دخل اندازی یا مداخلت کو کہتے ہیں۔ صابر اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو روگی بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ شاکرہ چپ بھی رہو، کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو، شگون بری بات، اگر ایسی جلی کوٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ جلی کوٹی سنانا دشمنی کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے جی، حسد کی باتیں کرنا۔ صابر ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس عباسی کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، التجا کرو، التجا عرض کرنا، وہ تمہارے بچے کی جان، ہاں کرو، تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ منحصر گھیرا ہوا ہونا، یعنی اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے عباسی کی منت کرنی۔ شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صابر حسین نے پوچھا کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ شاکرہ تم کیوں جاؤ گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ صابر نہیں، معاف کرو، نہیں معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس کو کہتے ہیں جی؟ بھروسے کو کہتے ہیں۔ اعتبار نہیں ہے، نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے، یعنی تم ایسے نہیں کہ اوٹ پٹاک بات کر لو کہ آتے ہوئے بھی وہ رک جائے۔ شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا، ملامت کہتے ہیں شرمندگی کو، ٹھیک ہے جی، دیکھ کر کہا ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑے ہی ہے۔ قلق کہتے ہیں افسوس کو۔ میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر مجھے دائیا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لائی ہوتی، راضی کر کے لائی ہوتی۔ وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی، میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، اس کے قدموں کو آنسوں سے تر گیلا کر دوں گی، ٹھیک ہے، جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کروں گی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کہتے ہیں برداشت کرنا، یہ باتیں کہیں، مگر امڑے ہوئے نکلے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردی والی نگاہوں سے دیکھا اور نادم پشیمان ہو کر بولے کہ میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں۔ اب اس حصے کے اندر مصنف نے تھوڑا سا اور تجسس بڑھایا ہے، وہی عورت جو دائیا کی مخالفت پر آمادہ تھی اب وہ راضی ہو گئی ہے دائیا کی منت کرنے پر، اور ریزن کیا ہے؟ ریزن بچے کی بیماری ہے، ممتا کی محبت ہے جس نے ایک عورت کو، ممتا نے مجبور کر دیا کہ وہ دوسری عورت کی منت کرنے کے لیے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے وہ شاعر کہتا ہے
کہ ممتا کی تعریف نہ پوچھو، ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ بیٹھی ہے۔ یعنی چڑیا سانپ سے کیوں لڑی؟ اپنے بچوں کے لیے۔ تو عورت بھی اپنے بچوں کے لیے دوسروں کی منت کے لیے راضی ہو چکی ہے۔ اب 5واں حصہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ عباسی دنیا میں اکیلی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کے سرسبز ہرا بھرا اور شاداب درخت تھا، یعنی اس کا خاندان ہرے بھرے درخت کی مانند تھا، مگر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ خزاں کا موسم آپ کو پتہ ہے، بہار کی ضد ہے خزاں، جس موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ خزاں نے سب پتیاں گرا دی۔ پتیاں، یہ پھول کے جو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں ان کو پتیاں کہا جاتا ہے۔ بارے حوادث یہاں پر مراد بدقسمتی ہے، زمانے کی تلخی نے درخت کو پامال کر دیا۔ پامال کہتے ہیں تباہ کرنا، اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ ٹھیک ہے، نشانی، یادگار نشانی کو کہتے ہیں۔ مگر نصیر کو پا کر اس سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی، اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھی۔ وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی، یعنی تباہ و برباد تھی، اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہوئے۔ بو خوشبو کو کہتے ہیں، آثار، ٹھیک ہے جی، اثر کی جمع ہے، اثرات پیدا ہو گئے۔ عباسی نصیر کی بھولی بھالی باتوں پر نثار ہو گئی، نثار قربان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی، اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو۔ رشک آپ کو پتہ ہے حسد کے مقابلے میں آتا ہے۔ رشک اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اس کے پاس بھی یہ چیز ہو، میرے پاس بھی یہ چیز ہو، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اس کے پاس یہ نہ رہے اور مجھے مل جائے۔ وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائی لاتی، اسے کھلا کر خوش ہوتی۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے اپٹن ملتی۔ اپٹن کے معنی میں نے فرنٹ پر، پیج کے بالکل فرنٹ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ خوشبودار مسالہ جو جسم کو نرم رکھنے کے لیے ملا جاتا ہے، اسے اپٹن کہتے ہیں۔ تو اسے اپٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے۔ پروان چڑھنے کے معنی کیا ہے جی؟ بڑھنا۔ وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کم خوری، کم کھانے کا رونا رویا کرتی کہ اسے نظر بد سے بچائے۔ نظر بد، بری نظر سے بچانے کے لیے تعویذ گھنڈے لاتی تھی، جیسے جاتے ہیں بچوں کے لیے تعویذ وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی، مادرانہ ماں جیسی محبت تھی، جس میں اپنے روحانی اعتزاز کے سوا کوئی غرض نہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارے کی ساری چیزیں وہ اس وجہ سے کرتی تھی، تسکین کے لیے کرتی تھی، اپنے دل کی تسکین کے لیے ساری باتیں وہ کر رہی تھی۔ روحانی اعتزاز کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے جی، دلی خوشی کو کہتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 حصے اس افسانے کے پڑھے ہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں ہم نے خاص طور پر پڑھی ہیں وہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شاکرہ جو ہے اس کا رویہ ابتدا میں کیسا تھا اور اب اس کا رویہ کیسا ہے۔ تو ابتدا میں اس کا رویہ کیا تھا؟ یہ دائیا پر شک کرتی تھی، شاکرہ شک کرتی تھی کہ دائیا کی جو محبت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ گھر کا سامان چوری کر رہی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ شاکرہ کا مزاج کیسا تھا۔ ابتدا میں جو ہم نے پڑھا بد مزاج، بد اخلاق عورت تھی اور شکی عورت تھی، یہ 2 باتیں ہم نے پڑھی۔ اور اب جو ہم نے لاسٹ میں 2 حصے پڑھے، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بچے کی محبت کی وجہ سے شاکرہ میں تبدیلی آئی، اور شاکرہ عباسی کی، دائیا جو ہے عباسی کی منت کرنے پر بھی راضی ہوگی کیونکہ بچہ بیمار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے دائیا کا اور نصیر کا تعلق دیکھا۔ نصیر کا اور دائیا کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اس محبت کے تعلق نے شاکرہ جیسی بد مزاج اور بد اخلاق عورت کو بھی ٹھیک کر دیا اور اسے بھی ٹھیک ہونے پر مجبور کر دیا۔ امید ہے کہ بیٹا آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ سے اب ہوم ورک کے طور پر ہم یہی کہیں گے کہ آپ شاکرہ جو عورت ہم نے اس کا کردار شروع میں پڑھا، پھر اس کے بعد 3 اور 4 حصے میں پڑھا، اور 5ویں حصے کے کچھ حصے میں بھی ہم نے پڑھا۔ شاکرہ کے مزاج پر آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے اور اس کے بعد مجھے شیئر کر دینا ہے، اور کوئی بھی بات پوچھنی تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔